برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات مبارکہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے چند حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا عنوان امیر المؤمنین، امام المسلمین، سسر رسول، خلیفہ ثانی جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور شہادت۔ جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ کی ولادت سے لے کر کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت اور آپ علیہ السلام کے ساتھ تعلق کو بیان کیا تھا۔ آج کے جمعۃ المبارک میں آپ کا جو اپنا سفر خلافت ہے، اس سے لے کر آپ کی شہادت اور آپ کا مسکن آخری آرام گاہ، اس کے حوالے سے گفتگو ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات کا میدان سجا ہوا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آخری آیات میں سے جو اس وقت نازل ہوئی تھی ان میں سے یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ پڑھ کر اس کی معنی مفہوم بیان کیے، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد آپ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے اور وہاں پر آپ بیمار ہوئے۔ تو اس طریقے پر کچھ دنوں کے بعد آپ علیہ السلام کی ذات نے اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ کے بعد مسلمانوں کے جو خلیفہ منتخب ہوئے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 2 سال تک خلافت کا منصب سنبھالا، اور جب آپ کو لگا کہ یہ جو خلافت کے امور ہیں اب میں اس دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں، تو آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو شورا تھی اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ مسلمانوں کے لیے کوئی خلیفہ کا انتخاب کر لیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوچتے تھے کہ کس کو منتخب کیا جائے۔ آخر کار آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا، اور اپنی زندگی ہی میں ان سے خلافت کے اوپر بیعت لے لی۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو خلافت کا منصب دیا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبہ صحابی رسول تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہوا تھا۔ جس وقت اللہ کے نبی نے آپ کو اللہ سے مانگا تھا اس وقت آپ ایک حجرے کے اندر نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے جیسے ہی اسلام قبول کیا تو اسلام کی فتوحات کا دروازہ کھلنا شروع ہو گیا، آپ نے جا کر بیت اللہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو یہ وہیں سے اسلام کی سلطنت، اسلامی ریاست کا قیام شروع ہو چکا تھا۔ تو جس وقت آپ باقاعدہ خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ کی جو حکمرانی تھی وہ اصول
قواعد اور ضوابط پر مشتمل تھی۔ آپ نے جس وقت خلیفۃ مسلمین کے مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے، آپ نے تمام کے تمام مسلمانوں کے سامنے پہلا اپنا جو صدارتی خلافت کا خطبہ پیش کیا، وہ بڑا ہی شاندار خطبہ تھا۔ ان کا وہ خطبہ بڑے کمالات کا خطبہ تھا، اور آج کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو آئیڈیل اور معیار تھے، جنہوں نے لاکھوں مربع میل پر حکمرانی کی، ان کی زندگی، ان کے اصول اور قواعد کیا تھے؟ انہوں نے کہا ہے مسلمانوں، میری صرف آپ نے جائز کاموں میں اتباع کرنی ہے۔ اگر میں آپ کو جائز کام کا بولوں تو آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ حضرت عمر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ نے میری اتباع نہیں کرنی ہے، آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ اور ایسے اصول، قواعد، ضوابط بنائے جو اسلامی سلطنت تھی، اس کے اندر جو فوجیں تھیں ان کو اتنا مضبوط ترین کیا، اور اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خندق کے موقع پر ضرب لگائی تھی تو کہا تھا کہ شام فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، کیسر و کسرا فتح ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ساری چیزیں تھیں۔ آپ نے اس وقت تمام عالم کی رپورٹیں طلب کی کہ کہاں پہ کیا مسائل ہیں، کیا کیا واقعات چل رہے ہیں۔ پھر جس وقت آپ نے دیکھا معاشرے میں ظلم اور بربریت وہ زیادہ ہو چکی ہے، تو آپ نے اسلامی لشکر کو ترتیب دے کر کے ہر جگہ پر بھیجتے، اور وہاں سے اسلام کی حدود کے اندر، اس ریاست کو اسلام کی حدود کے اندر داخل کرتے، اور فتح کی خوشخبری آپ کو ملتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے 10 سال کے دور خلافت کے اندر 3400 علاقوں کو فتح کیا۔ 10 سال کے عرصے میں 3400 علاقے آپ نے فتح کیے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کہ جب بھی آپ کوئی قافلہ روانہ کرتے، جب بھی آپ کسی قافلے کو بھیجتے، اس کی ایک ایک بات آپ کو پہنچتی، اور آپ یہاں سے قاصد بھیجتے، اور اس کی ساری تحریرات آپ ان کو بتاتے کہ آپ نے کس طریقے پر حملہ کرنا ہے، کس انداز میں حملہ کرنا ہے، اور کہاں پہ کس نے کھڑے ہونا ہے۔ اور جیسے ہی آپ کو فتح ہوتی، وہاں سے قاصد آتا اور آ کر کے آپ کو وہاں کی خوشخبری سنا دیتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایران، عراق، شام، فلسطین، یہ جتنے بھی علاقے تھے، جب ان کو فتح کر دیا، اور فتح کرنے کے بعد آپ نے جن صحابہ اکرام کو یہ قیادت دی ہوئی تھی، ان کے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ ان کی ایک ایک بات کو آپ نوٹ کرتے تھے کہ ان کے جو ماتحت لوگ ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ وہ ان سے پوچھ گچھ کرتے کہ یہ جو آپ کا سپہ سالار ہم نے آپ کے قافلے کے ساتھ روانہ کیا ہے، یہ کس قسم کا آدمی ہے؟ یہ آپ پہ ظلم زیادتی کرنے والا تو نہیں ہے کہ اس کو منصب مل چکا ہے تو یہ آپ کے اوپر ہے، تو یہ آپ کے ساتھ کہیں زیادتی تو نہیں کر رہا؟ وہ ان کے بارے میں پوچھتے کہ ان کے پاس آنے والا جو سامان ہے یہ اس میں گڑبڑ تو نہیں کر رہے۔ اس طریقے پر ان کے اوپر سخت ترین پوچھ گچھ تھی۔ ایسا نظام بنایا ہوا تھا کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ آپ کے حکم کے مطابق، حکم کے بغیر 1 انچ بھی آگے نہیں گزرتے تھے۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے امیر کی اطاعت کرنے کی وجہ سے بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ان کے سامنے زیر ہو جاتی تھی۔ کیسر و کسرا کا نام اس وقت ان کا طوطی بولتا تھا کہ ایسی سپر پاور طاقتیں کہ لوگ ان کے ڈر کے مارے ان کے سامنے جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ نے مسلمانوں کی تمام لشکروں کو بلایا اور ان کو بتایا کہ کیسر و کسرا پہ حملہ کرنا ہے،
اور اس کو اپنی اسلامی ریاست کے اندر داخل کرنا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی حامی بری، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اس لشکر کی سپہ سالاری دے کر کے روانہ کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ لشکر روانہ کیا، آپ اتنے بے چین ہوتے تھے اس لشکر کی وجہ سے کہ آگے کا جو مقابلہ ہے وہ اس وقت کی سپر پاور طاقت کے ساتھ ہے، اور اس لشکر کی تعداد بھی زیادہ، اس فوج کی تعداد بھی زیادہ، اور وہ ایک جنگجو قوم ہے۔ نہ جانے یہ جو قافلہ، یہ جو ہم اپنی فوج روانہ کر رہے ہیں، کیا خوشخبری آئے گی، کیا غم آئے گا۔ کہتے ہیں کہ آپ مدینہ طیبہ سے پیدل نکل جاتے تھے دور ایک جگہ میں کہ شاید کوئی نہ کوئی گھوڑا آ جائے، کوئی سوار آ جائے جو آ کر مجھے اس قافلے کے بارے میں بتائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ کیسر و کسرا فتح ہوں گے، تو اس لیے آپ کے دل میں تھا کہ اللہ فتح تو دیں گے لیکن اب ہوگی کیسے، کب ہوگی۔ تو ایک دن ایک گھوڑ سوار آیا، بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا تھا، کافی دنوں کے بعد آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بھاگ رہا ہے، ساتھ ساتھ حضرت عمر بھی بھاگ رہے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا خلیفہ ہے، ایک گھڑ سوار کے ساتھ خبر لینے کی وجہ سے جا رہے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف۔ حضرت عمر اس سے سوال پوچھ رہے ہیں اور وہ گھوڑا سوار بتاتے بتاتے آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جا کر امیر المؤمنین حضرت عمر کو یہ ساری باتیں بتانی ہیں، وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا خلیفہ ہے، اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود یہ الفاظ منہ پہ نہیں کہہ رہے کہ میں ہی عمر ہوں۔ وہاں سے چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں پہنچے، اور پہنچ کر کے لوگوں نے دیکھا حضرت عمر دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں، تو کہا کہ امیر المؤمنین آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ گھڑ سوار کام کیا، یہ کیا ہو گیا جن سے میں بھاگ رہا ہوں، یہ تو امیر المؤمنین ہیں۔ کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا جو ہمارے آج کے ہمارے اوپر جو لوگ ہیں ان کے لیے مثالی ہے۔ کہا میرے بھائی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو عمر سے ملنا تھا، آپ کو کیا پتا کہ میں عمر ہوں، آپ اپنی جگہ میں صحیح، اگر ہمارے یہاں کوئی ایسی غلطی ہم کر بیٹھے، ہمارے اوپر کے لوگ ہمارے ساتھ کیا کچھ نہ کرتے بیٹھے۔ یہ وہ وجہ تھی کہ ایسا نظم اور نسق بنا کے رکھا ہوا تھا، اسلام کی فتوحات کا زمانہ پھیلتا گیا، اور 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کرنے والا یہ شخص کس طرح کے حالت میں، جس وقت ہر طرف سے فتوحات ہی فتوحات، کیسر و کسرا کے خزانے لوٹ کر آگے، یہ جنگ قادسیہ کے میدان کی واقعہ ہمارے لیے آئیڈیل اور معیار ہے کہ ان کے لوگوں کا ایمان کس قسم کا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر رب کی ذات نے بدر والوں کے متعلق یہ نہ کہا ہوتا سب سے افضل یہ لشکر ہے، میں آج یہ بات کہنے کے لیے تیار تھا کہ سب سے افضل لشکر جنگ قادسیہ کا ہے۔ فرمایا جنگ قادسیہ کا میدان سجا، طوفان کی گمسان کی لڑائی ہوئی، اتنی شدید لڑائی تھی، آخر کار مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ سونے چاندی زیورات اسلحہ کے کنگن ہی کنگن ہر طرف سے سب کچھ لوٹ کر آ چکا تھا، مسلمانوں کے ہاتھ کے اندر تھا۔ فرمایا اتنی بڑی فوج کے اندر، پوری فوج کے اندر ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس نے ان خزانوں، ان مال غنیمت جو کافروں سے آیا ہوا تھا، ایک ذرہ کے برابر بھی چوری نہیں کیا تھا، ایک ذرہ کے برابر بھی۔ ایمان کی طاقت جب انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، جب ریاست کے ساتھ انسان کی محبت ہوتی ہے، جب انسان کا ایمان اندر سے مضبوط ہوتا ہے کہ میری ریاست میرے ساتھ اتنی وفادار ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بحیثیت مسلمان میں اور آپ نوجوانوں سوچو ہم ہوتے ہمارا کیا عالم ہوتا۔ آج کے دور میں ہمیں اگر ایسی فتح مل جائے ہمارا کیا عالم ہوتا، ہم کیا کچھ کر دیتے۔ یہ وہ ریاست تھی، یہ وہ ان کی فتوحات کی وجہ تھی کہ ان کے اندر اللہ کی ذات کا
اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل کے اندر موجود تھا کہ جس کی وجہ سے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر ان کی حکمرانی، اور اپنی سادگی کا یہ عالم تھا۔ فرمایا کہ میری تنخواہ اتنی ہی ہوگی جتنی ایک مزدور ایک ملازم کی تنخواہ ہوتی ہے۔ مسجد نبوی کا ماحول ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام نے مشورہ کیا۔ کیا مشورہ ہو رہا ہے؟ کہا کہ مشورہ یہ ہے، ہمارے جو امیر المؤمنین امام المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ ہے، اس میں ان کا گزارا نہیں ہوتا، اس میں ان کا کیا نہیں ہوتا؟ گزارا نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام بیٹھ کے مشورہ کیا، کہا کہ گزارا نہیں ہوتا۔ کہا تو کیا کیا جائے؟ کہا کہ ان کی تنخواہ میں وظیفے میں اضافہ کیا جائے۔ بعض صحابہ اکرام کی شورا میں یہ طے ہوئی۔ اب بات اس پہ آئی کہ کون جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کرے گا۔ اب بات مشکل ہوگی کہ حضرت عمر سے ایسی بات کون کر سکتا ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا ایک بندہ میں بتاتا ہوں جو بات کر سکتا ہے۔ کہا کون؟ کہا آپ کی بیٹی حضرت حفصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ہماری ماں ہیں، ان کو بھیج دو، وہ بات کر سکے گی۔ کہا صحیح ہے۔ جا کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آج شورا کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ کم ہے تو آپ کا وظیفہ بڑھایا جا رہا ہے، آپ جا کر ان سے یہ بات کریں۔ بیٹی گئی، جا کر بادشاہ وقت خلیفۃ المسلمین کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے بات چیت کی، حال احوال کیا۔ کہا کہ بابا مسجد نبوی میں میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کے اندر آپ کی تنخواہ کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ آپ کا گزر بسر نہیں ہوتا، آپ کی تنخواہ میں اضافہ کیا جا رہا ہے، تو مجھے بھیجا کہ آپ رسول اللہ کی بیوی ہو، اس وجہ سے آپ بات کرو گی تو آپ کے بابا ہیں، آپ کی بات مان لیں گے۔ حضرت عمر اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ کہا حفصہ مجھے بتاؤ وہ کون لوگ ہیں جن کو مسجد نبوی میں حضرت عمر کی پڑی ہوئی ہے اور اس کی تنخواہ کے بارے میں مجھے آپ ان کے نام بتاؤ، میں ان کو دروں کے ساتھ ماروں گا اور ان دروں کے نشانات بھی ان کے اوپر پڑیں گے۔ مسجد نبوی کا ماحول اور اس کے اندر حضرت عمر کے بارے میں اور اس کی تنخواہ کے بارے میں آپ کو رسول اللہ کا وہ زمانہ بھول گیا جب آپ کے گھر کے اندر 3 4 دن تک کھانا نہیں ہوتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی، آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنی فکر؟ ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی تنخواہ بڑھائی جائے؟ یہ کیسے ان کو فکر ہوگی؟ یہ تھے وہ مسلمان، یہ تھے وہ خلیفہ جو اپنی رعایا کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے تھے، اپنی رعایا کے مطابق ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ رات کے وقت مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت کرتے کہ کوئی بیچارہ، کوئی مظلوم کسی ظلم کا شکار نہ ہو، کوئی فریاد رس کرنے والا کسی کے آگے فریاد رسی نہ کر رہا ہو۔ ایک گھر سے گزرے، اندر سے آواز آ رہی تھی کہ مما پانی نہیں ڈالنا، حضرت عمر کو پتہ چل جائے گا، بات وہاں چلی جائے گی، ہمیں طلب کیا جائے گا۔ ماں کہتی عمر کو کیسا پتہ چلے گا؟ آپ نے کان لگا کے سنا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ تو حضرت عمر کے بارے میں۔ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آئے، کہا کون؟ کہا عمر آیا ہوں۔ ماں اور اس کی بیٹی حیران ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ آپ کے درمیان کیا بات چیت چل رہی تھی؟ کہا بات چیت تو یہ چل رہی تھی، ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ کے اندر پانی ڈال دو، عمر کو کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے کہا کہ اگر عمر کو نہیں تو عمر کے خدا کو تو ضرور پتہ چل رہا ہوگا، اس لیے پانی نہیں ڈالنا۔ عدل انصاف کا نظام تھا۔ یہ جملہ اتنا پسند آیا اس بچی کا، اس کی شادی اپنے بیٹے عبداللہ سے کروا دی اور پوچھا کرتے تھے بیٹی وہ جملہ تو ایک دفعہ پھر سنا دو کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا۔ اگر عدل و انصاف ہوگا شیر اور بکری ایک جگہ سے پانی پئیں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی ایک دور تھا اور فتوحات کا زمانہ تھا، فتوحات کی فتوحات آ رہی تھی۔
اسلامی لشکر کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا۔ رات کے وقت گشت کر رہے تھے، ایک جگہ ایک جنگل سے کچھ آوازیں آئیں، آپ اسی طرف اپنے خادم کے ساتھ نکل پڑے، دیکھا ہے کوئی قافلہ ہے وہ آیا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا آپ ادھر کس لیے آ چکے ہو، یہ کس لیے؟ انہوں نے کہا ہم راستے میں تھے اور میری بیوی امید سے تھی اور ابھی اس کو تکلیف ہے، ہم یہاں پہ آ کے ہم نے پڑاؤ کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آئے، بیت المال سے سامان اٹھایا اور اپنی بیوی کو لے کر چل پڑے اور بیوی کو بتایا کہ آؤ فلاں جگہ میں ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ خلیفۃ المسلمین خود اپنے کندھے کے اوپر بوجھ اٹھا کے، اپنے کندھے کے اوپر راشن اٹھا کے اپنی بیوی کو لے کر آئے ہوئے مہمانوں کی جا کے خدمت داری کر رہا ہے۔ رات کا وقت ہے، ایک جھونپڑی ہے، وہاں سے بچوں کے رونے کی بلبلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ میں پہنچے اور جا کر کے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ بچے اس وجہ سے رو رہے ہیں گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو سرکاری خزانے سے فنڈ نہیں ملتا، آپ کو راشن نہیں ملتا؟ اس بڑھیا نے کہا یہ معاملہ ہم کل اللہ کی عدالت میں حضرت عمر کے حوالے سے پیش کریں گے، یہ معاملہ ہم کل اللہ کی عدالت میں حضرت عمر کے حوالے سے پیش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیا، وہاں سے آئے، بیت المال سے آ کے سامان اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا، خادم کہنے لگا آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، میرے کندھے پہ رکھ دیں، میں اٹھا کے چلا جاتا ہوں۔ کہا کہ کل میرے گناہوں کا بوجھ، حضرت عمر کا بوجھ تو اپنے کندھوں پہ اٹھائے گا، یہ تو میری رعایا ہے، یہ جو اللہ کے سامنے کل میری شکایت کرے گی۔ وہاں پر جنگل میں گئے، جا کے وہاں پہ کھانا جو کچھ بنایا اور بچوں کو کھلایا اور اس بڑھیا سے کہا کہ یہ رکھ لو اور پھر آنا اور میں بتا دینا۔ اس نے کہا حضرت عمر سے بہتر تو یہ تھا آپ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بڑھیا جب تو دربار عمر میں آئے گی وہاں پہ مجھے ہی پائے گی۔ یہ مسلمانوں کے امیر تھے، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کرنے والا شخص ایک جملہ کہا کرتے تھے دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے پہ کتا بھی بھوک سے مر گیا، ایک حیوان جانور اگر بھوک سے مر گیا القیامت والے دن حضرت عمر سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اے مسلمانوں آج کے ہمارے حکمران سوچ لیں، مسلمان آج بھوک اور پیاس کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، کل اللہ کی ذات کے سامنے کیا جواب دینا ہو۔ آج مسلمانوں کے اوپر آج امت مسلمہ کپکپا رہی ہے، ہماری عیاشی ہماری فراوانی ختم ہوتی، ہمارے لیے جو آئیڈیل اور معیار صحابہ اکرام تھے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں، قمیص کے اوپر 17 پیمند لگے ہوئے ہیں۔ بادشاہ وقت کا تو یہ عالم تھا اور ان کی رعایا ان کے سامنے کیسے بات کرتی تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہی ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمایا ما کننا نسمع ما نعمل، ہم نہ آپ کی بات سنیں گے نہ آپ پہ عمل کریں گے۔ مسلمانوں بتاؤ ہمارا کوئی بادشاہ ہوتا ہم اس کے سامنے اس طرح کی بات کر دیتے؟ وقت کا خلیفہ بادشاہ ہے کہ ہم آپ کی بات بھی نہیں سنتے، نہیں آپ کی بات پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ حضرت عمر جس راستے سے گزرے شیطان بھاگ جائے، وہ عمر جس کے جانے کے بعد لوگوں نے کہا اگر 10 سال اور عمر زندہ رہ جاتے پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جاتا۔ ایک شخص کہتا ہے ہم آپ کی بات بھی نہیں سنتے اور آپ کی بات پہ عمل بھی نہیں کرتے۔ پوچھا کس وجہ سے نہیں کرتے؟ کہا کہ یہ جو بیت المال میں سب کو چادریں ملی تھی، سب کو ایک ایک ملی ہے، آپ نے 2 کیوں رکھی ہیں؟ آپ کے لیے تو ناجائز ہے۔ کہا کہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی بات اپنی جگہ میں بالکل درست ہے، سب کو ایک ایک ملی ہے۔ کہا ایک چادر مجھے ملی تھی، ایک میرے بیٹے عبداللہ کو ملی تھی۔ عبداللہ نے کہا بابا آپ کا قد تھوڑا سا لمبا ہے، آپ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں، قاصدین آتے ہیں، آپ کے پاس ایک جبہ ہونا چاہیے، ایک اچھا سا لباس ہونا چاہیے تاکہ لوگ جس وقت آپ کے پاس آئیں آپ خطبہ جمعہ دیں
تو اس لیے میری چادر بھی آپ اپنے پاس رکھ لیں، میں نے اس سے اپنا دوسرا چادر بنا کے اور اپنا کرتا بنایا ہے۔ یہ تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ کہ جن کی وجہ سے اسلام کہاں سے کہاں پہنچا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ عالم کسی سے ڈکا چھپا نہیں تھا۔ جس مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو مانگا تھا، اسی مصلی پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ صحابہ کہتے تھے اللہ کے نبی، اے امیر المؤمنین، یہ بات تو سمجھ آتی ہے اللہ آپ کو شہادت کی موت دے دے، لیکن فی بلد رسولک، رسول اللہ کے شہر میں کیسے؟ یہاں کون سی لڑائیاں ہوں گی، یہاں کون سے مارکے سجے ہوئے ہوں گے جس میں آپ کو شہادت کی موت ملے گی؟ فرمایا دعا دل سے ہے، اللہ کی ذات جانے، ملی تو ملی، نہ ملی تو نہ ملی۔ ایک غلام، ایک ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، وہ کوئی کام کرنے والا شخص تھا، تو اس سے کہا کہ سنا ہے کہ آپ اس چیز کے اندر بڑی مہارت رکھتے ہو، چکی بنانے کا کام کرتا تھا، تو ایک میرے لیے بھی چکی بنا کے مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی شاندار چکی بناؤں گا کہ مشرق اور مغرب میں اس چکی کا نام ہوگا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو مشرق اور مغرب میں میرا نام آئے گا، میرا مقصد یہی ہوگا کہ میں آپ کو شہید کر دوں گا۔ اب کیا ہوا، آپ اگلے دن آئے، صبح کی نماز کا وقت ہے، نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے، صفوں کو ترتیب دی، آپ نے نماز شروع کر دی۔ نماز شروع کرنے کے بعد آپ کو اس مجوسی نے آپ پہ حملہ کیا، 6 حملے کیے اور آپ کو وہیں پہ زخمی کر دیا۔ میرے محترم دوستو، بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں، بڑی کام کی بات ہے نوجوان دوستو، میں اور آپ اپنے گریبان میں بھی جانچ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ہاتھ پیچھے کیا، خون میں لت پت ہیں، نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف پیچھے کھڑے تھے، ان کو پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، کہا عمر کی جان جاتی ہے چلی جائے، رب کی نماز نہیں جائے، رب کی نماز نہیں جائے۔ خون میں لت پت، زخموں میں بےتاب، اس حالت میں بھی رب کی نماز نہیں چھوڑ رہے۔ میں اور آپ کس جوانی کی حالت میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی ہیں، ہماری مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، ہماری مسجد سے آوازیں آ رہی ہیں او کامیابی کی طرف، او فلاح کی طرف، ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کے باوجود ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم جنت کے اعلیٰ درجوں کے اوپر فائز ہوں گے۔ وہ حضرت عمر جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا عمر میں نے آپ کا محل جنت میں دیکھا ہے۔ فرمایا عمر میں تو آپ کو کل قیامت والے دن جب میں اٹھوں گا میرا بایاں ہاتھ عمر آپ کے کندھے کے اوپر ہوگا۔ یہ عمر کون ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو آپ کو جگہ ملی، جو آخری مقام ملا، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میری مسجد کے اس منبر تک کا جو حصہ ہے یہ جنت کا حصہ ہے۔ اسی جنت کے حصے میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں کروٹ جگہ ملی، جنت کا حصے میں آپ کو وہیں پہ مدفن ہوئے۔ آج جو حاجی لوگ حجاج کرام عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، وہاں پہ جہاں پہ حضور علیہ السلام کی ذات ببرکات پہ درود پڑھتے ہیں، وہیں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ یہ تھے وہ ہمارے لیے عادل اور معیار کہ جن کی زندگی اس طرح کے عالم میں گزری اور اسلام کا کتنا بڑا بول بالا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ